پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے سینمن۔ Dear listeners, our story today is called Cinnamon. بہت پرانی بات ہے کہ ایک گرم ملک میں جہاں کی ہر چیز بہت پرانی تھی، ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام تھا سینمن۔ اس کی آنکھیں موتیوں کی تھیں، جن کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نابینا تھی۔ اس کی دنیا میں موتی والے رنگ تھے، جیسے کہ چمکتے ہوئے ہلکے گلابی رنگ میں ملا جلا موتیے کا رنگ۔ سینمن بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ یعنی راجا اور رانی ہر اس انسان کو جو کہ سینمن سے بات کروا سکے، محل میں ایک کمرہ، آموں کا بونے درختوں والا کھیت، رانی کی خالہ کی بڑی سی چمکدار تصویر جو کہ لکڑی کے چوکھٹے میں جڑوائی گئی تھی، اور ایک سبز طوطا بھی دینے کی پیشکش کرتے تھے۔ Cinnamon was a princess a long time ago in a small hot country where everything was very old. Her eyes were pearls, which gave her great beauty, but meant she was blind. Her world was the color of pearls, pale white and pink and softly glowing. Cinnamon did not talk. Her world was the color of pearls, pale white and pink and softly glowing. Cinnamon did not talk. Her father and her mother, the Raja and the Rani, offered a room in the palace, a field of stunted mango trees, a portrait of the Rani's aunt executed on hardwood in enamels, and a green parrot to any person who could get Cinnamon to talk. پہاڑوں نے ایک طرف سے ملک کو گھیر رکھا تھا، دوسری طرف سے جنگل نے۔ سینمن کو بولنا سکھانے کی کوشش کرنے دور دراز سے لوگ آئے تھے۔ وہ آئے تو صحیح، اور وہ محل کے کمرے میں ٹھہرے اور آم کے درختوں کا کھیت کاشت کیا اور طوطے کو کھلایا بھی، اور رانی کی خالہ کی تصویر کی تعریف بھی کی، جو اپنے وقتوں میں ایک مشہور خوبصورت خاتون تھی۔ اب تو وہ بوڑھی، چڑچڑی، بیمار اور مایوسی میں جکڑی ہوئی تھی، اور آخر کار بیزار ہو کر وہ لوگ چھوٹی خاموش لڑکی پر لعنت بھیجتے ہوئے چلے گئے۔ The mountains ringed the country on one side, the jungle on the other, and few and far came the people to try to teach Cinnamon to speak. But come they did, and they stayed in the room in the palace, and cultivated the field of mango trees, and fed the parrot, and admired the portrait of the Rani's aunt, who was quite a celebrated beauty in her day, although she was now old and crabbed and pinched with age and disappointment. And eventually they went away
frustrated and cursing the silent little girl. ایک روز محل میں ایک شیر آیا. وہ بہت بڑا اور خونخوار تھا. سیاہ اور نارنجی رنگ کی ایک خوفناک چیز، اور اس کی چال ڈھال سے تو لگتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھتا ہے. اب شیروں کے چلنے کا انداز تو کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے. لوگ خوفزدہ تھے. خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، راجا نے کہا. بہت کم شیر آدم خور ہوتے ہیں، لیکن میں تو ہوں، شیر نے کہا. لوگ اس پر بہت حیران ہوئے، حالانکہ اس نے ان کے خوف کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ شاید جھوٹ بول رہے ہیں، راجا نے کہا. شیر نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اب میں یہاں چھوٹی لڑکی کو بولنا سکھانے کے لیے آیا ہوں. One day a tiger came to the palace. He was huge and fierce, a nightmare in black and orange, and he moved like a god through the world, which is how tigers move. The people were afraid. There is nothing to be frightened of, said the Raja. Very few tigers are man-eaters. But I am, said the tiger. The people were much amazed at this, although it did nothing whatsoever to quell their fear. You might be lying, said the Raja. I might be, said the tiger, but I am not. Now I am here to teach the girl cub to talk. راجا نے رانی سے مشورہ کیا اور رانی کی خالہ کی رائے کے باوجود کہ جھاڑو اور تیز دھار لاٹھیوں سے شیر کو شہر سے نکالا جائے، شیر کو محل کا کمرہ دیا گیا اور تامچینی کی پینٹنگ دی گئی اور آم کے کھیت کے قبضے کے کاغذات دیے اور طوطا بھی دیا جاتا، مگر وہ زور کی آواز نکال کر اڑا اور شہتیروں پر جا بیٹھا، جہاں کہ وہ بیٹھا ہی رہا اور نیچے اترنے سے انکار کر دیا. سنیمن کو شیر کے کمرے میں لے جایا گیا. طوطا اونچی سی لکڑی پر سے چلایا. ریگا سے آئی ایک نوجوان عورت تھی جو کہ شیر پر سواری کرنے کے لیے گئی تھی. وہ جب سواری سے واپس آئے تو لڑکی شیر کے پیٹ میں اور مسکراہٹ شیر کے چہرے پر. The Raja consulted with the Rani, and despite the urgings of the Rani's aunt, who was of the opinion that tiger should be driven out from the city with brooms and sharp sticks, the tiger was shown to the room in the palace and given the enamel painting and the deeds of the mango field, and he would also have been given the parrot had it not squawked and flown to the rafters, where it stayed and refused to come down. Cinnamon was shown into the tiger's room. There was a young lady from Riga, squawked the parrot, from high in the rafters, who went for a ride on a tiger. They came back from the ride with the lady inside and a smile on the face of the tiger. اچھا تو
رانی کی خالہ نے کہا، اور ہچکچاتے ہوئے راجا اور رانی کی خالہ اور محل کے عملے نے سنمن کو درندے کے پاس چھوڑ دیا۔ سنمن نے اپنی انگلیاں اس کے سمور میں ڈالیں اور اس کے چہرے پر شیر کی گرم سانس محسوس ہوئی۔ طوطا جانتا ہے کہ مجھے لڑکی کے پاس چھوڑ دو، شیر نے کہا۔ شیر نے سنمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ درد، شیر نے کہا، اور اس نے سنمن کی ہتھیلی میں سوئی جیسے تیز پنجے چبھو دیے۔ اس نے اس کی نرم پوری جلد میں سوراخ بنا دیا اور چمکدار خون کا ایک قطرہ نکل آیا۔ سنمن نے منہ بسور لیا۔ خوف، شیر نے کہا، اور وہ دھاڑا، پہلے تو اتنی دھیمی آواز میں کہ آپ بمشکل سن سکیں، پھر ذرا اور اونچی آواز سے، پھر ایک پرسکون دھاڑ جیسے کہیں دور کے آتش فشاں کی طرح، اور پھر اتنے زور سے گرجا کہ محل کی دیواریں لرز گئیں۔ سنمن کانپ اٹھی۔ There, said the Rani's aunt, even and reluctantly, the Raja and the Rani's aunt and the palace staff left the beast with Cinnamon. She pushed her fingers into its fur and felt its hot breath on her face. The parrot knows. Leave me with the girl, said the tiger. The tiger put Cinnamon's hand into his. Pain, said the tiger, and it extended one needle-sharp claw into Cinnamon's palm. It pierced her soft brown skin, and a bead of bright blood welled up. Cinnamon whimpered. Fear, said the tiger, and it began to roar, starting so quietly you could scarcely hear it, working its way up to a roar, then a quiet roar like a distant volcano, then to a roar so loud that the palace walls shook. Cinnamon trembled. شیر نے کہا، پیار، اور اپنی کھردری سرخ زبان سے اس نے سنمن کی ہتھیلی سے خون چاٹ لیا اور اس کا نرم بھورا چہرہ چاٹ لیا۔ پیار، پیار، سنمن نے سرگوشی کی۔ غیر استعمال شدہ آواز میں بھاری پن اور گہرائی تھی، اور شیر نے اپنا منہ کھولا اور بھوکے دیوتا کی طرح مسکرا دیا، اور شیر تو ایسے ہی مسکراتے ہیں۔ اس رات 14ویں کا چاند تھا۔ وہ ایک چمکدار صبح تھی جب بچی اور شیر ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے تو بہت سی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں اور چمکیلے پرندوں نے گایا تھا، اور سنمن اور شیر راجا اور رانی کی طرف چل پڑے جو تخت کے ایوان میں ایک سرے پر بیٹھے تھے۔ ان کو بوڑھے خادم کھجور کے پتوں سے بنے پنکھوں سے ہوا دے رہے تھے۔ رانی کی خالہ ناپسندیدگی سے
चाय पीते हुए कमरे के एक कोने में बैठ गईं। Love, said the tiger, and with its rough red tongue, it licked the blood from Cinnamon's palm and licked her soft brown face. Love, whispered Cinnamon in a voice wild and dark from disuse. And the tiger opened his mouth and grinned like a hungry god, which is how tigers grin. The moon was full that night. It was bright morning when the child and the tiger walked out of the room together. Cymbals crashed and bright birds sang, and Cinnamon and the tiger walked towards the Rani and the Raja, who sat at one end of the throne room, being fanned with palm fronds by elderly retainers. The Rani's aunt sat in a corner of the room, drinking tea disapprovingly. क्या वो अब तक बात कर सकी है? रानी ने पूछा। तुम इससे क्यों नहीं पूछती? शेर गुर्राया। क्या आप बात कर सकती हैं? राजा ने सिनेमन से पूछा। लड़की ने अस्बात में सर हिलाया। रानी की खाला ने फजूल बात की। हाँ, वो इससे ज़्यादा क्या बात कर सकती है कि वो अपनी कमर चाट सके। खामोश हो जाओ, राजा ने रानी की खाला से कहा। मैं बात कर सकती हूँ, सिनेमन ने कहा। मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही से बात कर सकती थी। फिर आपने क्यों नहीं की? उसकी माँ ने पूछा। वो अब भी बात नहीं कर रही है। अपनी एक छड़ी जैसी उंगली उठाते हुए रानी की खाला बड़बड़ाई। वो शेर इसकी आवाज निकाल रहा है। क्या कोई है जिस औरत को बातें करने से रोक सके? राजा ने पूछा। शेर ने कहा, इन्हें शुरू करने से ज्यादा रोकना आसान है। और फिर शेर ने मामला निपटा दिया। और सिनेमन ने कहा, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। Can she talk yet? asked the Rani. Why don't you ask her? Growled the tiger. Can you talk? The Raja asked Cinnamon. The girl nodded. Ha! Cackled the Rani's aunt. She can no more talk than she can lick her own backbone. Hush! Said the Raja to the Rani's aunt. I can talk, said Cinnamon. I think I always could. Then why didn't you? Asked her mother. She's not talking now, muttered the Rani's aunt, wagging one stick-like finger. That tiger is throwing his voice. Ha! Can no one get that woman to stop talking? Asked the Raja. Easier to stop them than start them, said the tiger, and he dealt with the matter. And Cinnamon said, Why not? Because I had nothing to say. और अब? उसके वालिद ने पूछा। उसने कहा, और अब शेर ने मुझे जंगल के बारे में बताया है। बंदरों की चहचहाहट, सहर की खुशबू,
چاندنی کی لذت اور لال سر پرندوں کی بھری جھیل جس سے ان کے اڑنے کا وقت کا شور. اور مجھے اب یہ کہنا ہے کہ میں شیر کے ساتھ جا رہی ہوں. آپ ایسا نہیں کر سکتی، راجا نے کہا. میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. یہ مشکل ہے، سنیمن نے کہا. شیر کو اپنی مرضی کرنے سے روکنا. اور راجا اور رانی نے معاملے پر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد اس بات سے اتفاق کیا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. And now, asked her father, now the tiger has told me of the jungle, of the chattering of the monkeys, and the smell of the dawn, and the taste of the moonlight, and the noise a lake full of flamingos makes when it takes to the air, she said. And what I have to say is this: I am going with the tiger. You cannot do this thing, said the Raja. I forbid it. It is difficult, said Cinnamon, to forbid a tiger anything it wants. And the Raja and the Rani, after giving a matter a little consideration, agreed that this was so. اور اس کے علاوہ، رانی نے کہا، وہ یقیناً وہاں زیادہ خوش رہے گی. لیکن محل کے کمرے کا کیا ہوگا، اور آم کا باغ اور طوطا اور رانی کی مرحوم خالہ کی تصویر؟ راجا نے پوچھا. تو اس نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں عملی کام کرنے کے لیے بہت جگہ موجود ہے. انہیں لوگوں کو دے دو، شیر نے کہا. اور اس طرح شہر کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ اب طوطے، بڑی تصویر اور آم کے باغ کے قابل فخر مالکان ہیں. اور یہ بھی کہ شہزادی سنمن بول سکتی ہے، لیکن وہ مزید علم حاصل کرنے کے لیے ان سب کو چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے جائے گی. And besides, said the Rani, she'll certainly be happier there. But what about the room in the palace, and the mango grove, and the parrot, and the picture of the Rani's late aunt? Asked the Raja, who felt that there was a place for practicality in the world. Give them to the people, said the tiger. And so an announcement was made to the people of the city that they were now the proud owners of a parrot, a portrait, and a mango grove, and that the Princess Cinnamon could speak, but would be leaving them for a while to further her education. شہر کے چوک میں ایک ہجوم جمع ہو گیا اور جلد ہی محل کا دروازہ کھلا اور شیر اور لڑکی باہر آ گئے. شیر مجمع میں چھوٹی لڑکی کو پیٹھ پر بٹھائے آہستہ آہستہ چلتا رہا اور لڑکی اس کے سمور کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی اور جلد ہی وہ دونوں جنگل میں غائب ہو گئے. شیر تو اسی طرح سے رخصت ہوتا ہے، لہذا آخر میں شیر نے کسی کو نہیں کھایا سوائے رانی کی بوڑھی خالہ کے، جو کہ آہستہ آہستہ اس کی تصویر کی وجہ سے لوگوں میں مقبول عام ہوتی رہی. اپنی اس تصویر کی وجہ سے جو کہ شہر کے چوک پر نصب تھی، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور جوان رہ گئی.
A crowd gathered in the town square, and soon the door of the palace opened, and the tiger and the child came out. The tiger walked slowly through the crowd with the little girl on his back, holding tightly to his fur, and soon they both were swallowed by the jungle, which is how a tiger lives. So, in the end, nobody was eaten, save only Rani's elderly aunt, who was gradually replaced in the popular mind by the portrait of her, which hung in the town square and was thus forever beautiful and young. प्यारे सामाइन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है. हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं. Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.